السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنے ہوئے شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 3 تک ترجمہ تفسیر کر چکے تھے، تو آج کا لیسن آیت مبارکہ 4 ہوگا سورۃ المائدہ کی، اور ساتھ میں آیت مبارکہ 3 کو بھی لے کے چلیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ تفسیر آیت مبارکہ 3 سے، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ کون کون سے کام فسق میں آتے ہیں، تو اس میں کیا کیا کچھ تھا: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور پھر مزید کچھ کیٹیگریز تھیں، اور اس میں یہ بھی تھا کہ جن کو درندے چیر پھاڑ دیں مگر جن کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو۔ پھر اس میں مزید پڑھا کہ جو ذبح کیا جائے تھانوں بتوں پہ، یعنی کہ ان آستانوں پہ ذبح کیے جائیں جو بتوں کے نام پہ ہوں، یا ان عرب جاہلیت میں کیا طریقہ تھا کہ کچھ پتھر نصب کر دیے جاتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر سنت طریقے سے ہٹ کر ذبح کیا جائے گا تو وہ ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ایسا ذبیحہ کھانا پھر مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ جس طرح کہ جٹکے کے ساتھ یا بھی مشینی ذبیحے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سنت طریقے سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اور اس میں باہت موجود ہوتی ہے، جیسا کہ بہت ساری ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا جو ذبیحہ ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور جو شرعی لحاظ سے ذبح کرنا کا طریقہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون اچھی طرح جانور کے اندر سے بہہ جاتا ہے، اور وہ خون اگر جانور کے اندر رہ جائے تو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو جو شرعی طریقہ ہے ذبح کرنے کا، اس سے جانور کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہمارا دین اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے اور ہر معاملے میں ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، اور جس طرح کہا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اور پھر چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور جس طرح مسنون طریقہ ہے ذبح کرنے کا، اگر اس طرح کیا جائے گا تو اس طرح جانور آرام بھی پاتا ہے۔ اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح کہ بس ایک ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی، اور دوسری ساتھ ہی وہ بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے، اس کو بھی مزید تکلیف کا احساس نہیں رہتا۔ اس ذبیحے کو تو جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ ریسرچ کیا ہے، اور پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ ذبیحہ زیادہ اچھا ہے، یعنی کہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بنسبت اس کی کہ جو باقی ذبیحے کے طریقے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، یعنی کہ ایسا جو ذبیحہ ہے اس کا گوشت پھر انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مزید ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ذبح کرنے کے بعد فوراً نہیں اس کا گوشت کاٹ لینا چاہیے، بلکہ کچھ دیر رک کر پھر اس کا گوشت کاٹنا شروع کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ اچھی طرح اندر سے نہیں بہتا، اور فاسد خون جانور کے اندر ہی رہ جاتا ہے، جو کہ انسانی صحت کو بہت نقصان دیتا ہے۔ مزید وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو 7 تیروں کے۔ یہ تیروں سے قسمت معلوم کرنے کے جو حالات ہیں یہ اس وقت عرب میں پائے جاتے تھے، اور اس قسم کے آج بھی بہت سارے طریقے رائج ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے یہ سب طریقے
کسی بھی قسم کے ہوں وہ فسق میں شمار ہوں گے، تو اس سے بچنا از حد ضروری ہے۔ جس طرح کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہاتھ دکھا کر قسمت معلوم کروائے جاتے ہیں، جو کہ جگہ جگہ پہ لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسروں کی قسمت معلوم کرتے ہیں، لیکن بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ اپنی قسمت ان کی ماری ہوئی ہے اور بیچارے در در کے دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر اتنے ہی یہ قسمت کے حال بتانے والے ہوتے تو اس طرح در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے، اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے قسمت آزما رہے ہوتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسے لوگ سراسر ایمان کے بھی لٹیرے ہیں اور پیسے کے بھی لٹیرے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جو شخص کسی سے قسمت کا حال معلوم کرواتا ہے، کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے، ہاتھ دکھانے پہ ہی ایسے شخص کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ کہ اتنا زیادہ اس کا نقصان ہے، گویا کہ انسان کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے، ایمان ہی خطرے میں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا از حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں ذالکم فسق، یہ تمام جو اس طرح کے امور ہیں وہ فسق ہیں۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا فمن اضطر فی مخمصۃ، اسی آیت کے لاسٹ پہ کہ جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک میں، اور مخمصہ کا ورڈ جو ہے وہ انتہائی لاغر پن پہ بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض اوقات اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو یا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ سچویشن پیش آئی ہو کہ بھوک کی انتہا کے سبب انسان کا پیٹ ہی ساتھ لگا ہو، عموماً جانوروں کے ساتھ یہ چیز ہوا کرتی ہے، کا خیال نہ رکھا جائے تو بھوک کے سبب ان کی بکیاں ساتھ لگی ہوتی ہیں اور پیٹ بالکل پچکے ہوتے ہیں، تو ایسی حالت پہ بولا جاتا ہے مخمصہ کا ورڈ۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے اور مرنے کے انسان قریب پہنچ چکا ہے تو پھر فرمایا کہ اگر کچھ اس میں سے تھوڑا بہت کھا لیتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن یاد رہے کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، اس کے اندر ایک فرقان ہو، گناہ اور اچھائی کی پہچان ہو، گناہ سے بچنے والا ہو، تو پھر اگر تھوڑا بہت کھا لیتا ہے جان بچانے کے لیے تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر بھی اس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والے اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید دیکھیں کہ جب صحابہ کرام نے یہ چیزیں دیکھیں کہ اتنا کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو پھر ان کو سوال پیش آیا، یہ اشکاروں کو پیش آئے کہ پھر کیا کچھ حلال ہے، کیا کچھ ہم کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ ان کے لیے حلال ہے، ماذا احل لہم، قل آپ فرما دیجئے احل لکم الطیبات، تمام چیزیں جو پاکیزہ ہیں وہ حلال ہیں تمہارے لیے۔ اور پاکیزہ چیزیں میں کیا کچھ آتا ہے، جو کہ صاف ستھری ہو، گلی سڑی نہ ہو اور دکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہو، باسی نہ ہو، بدبودار نہ ہو، یہ تمام چیزیں حلال ہیں، اور جو صحت کے لیے اچھی ہوں، یعنی کہ جزو بدن بنے اور صحت بخش ہوں، تو اس طرح کی تمام چیزیں حلال ہیں۔ تو یہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک علام رکھا ہے، تو انسان بخوبی اس سے واقف ہے کہ کیا کچھ حلال ہے اور کیا کچھ پاکیزہ ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان کچھ کھائے پیے تو جو پاکیزہ ہے، طیب ہے، اس کھانے کا انتخاب کرے، اس سے یقیناً انسان کو دلی بھی سکون حاصل ہوگا اور روحانیت بھی حاصل ہوگی، اور یقیناً ایسا کھانا جو ہے وہ عبادت کے لیے بھی لذت بخش ہوگا، اس سے یقیناً انسان کو روحانیت حاصل ہوگی اور عبادت بھی اچھے طریقے سے کر پائے گا، یعنی کہ عبادت کرنے میں اس کا پھر دل لگے گا، شوق سے وہ عبادت کرے گا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جو تم نے اپنے سدائے ہوئے کتوں کو یعنی کہ سکھا رکھا ہے، یعنی کہ جو ان کو سدائے ہوئے کتوں کو روانہ کرتے ہو تو اگر تمہارے لیے وہ بچا لائیں تو وہ بھی تم کھا سکتے ہو۔ مزید کیا فرمایا، تُعَلِّمُونَہُنَّ، تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے تمہیں عقل اور شعور دے رکھا ہے اس میں سے تم اپنے جانوروں کو سکھاتے ہو، اور اس میں شکاری کتے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ جانور ہیں کہ جو اس کام کے لیے ان کو روانہ کیا جاتا ہے۔ اس سے اور بھی بہت ایک اہم بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت نے عقل دی ہے وہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے نعمت ہے، انسان جانوروں کو بھی سکھا دیتا ہے۔ اور جب میں لیسن تیار کر رہی تھی تو مجھے ایک بات کا بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا کہ ایک جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے
اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو ناشکرا ہے اور کفران نعمت کرتا ہے کہ اپنے خالق مالک مدبر کو نہیں پہچانتا اور قدم قدم پہ نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اس کے بعد پھر بندوں کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اگر انسان کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو، یعنی کہ جیسا کہ بعض اوقات جو بندر وغیرہ ہوتے ہیں ان کا تماشا ہوتا ہے، تماشائی جب ان کو لے کر آتے ہیں تو جو اس کا مالک اس کو کہتا ہے ویسے ویسے وہ حرکتیں کرتا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یقیناً اس کے مالک نے اس کو سکھایا ہے تو اس کے مطابق وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اگر ایک جانور اتنا کچھ سیکھ سکتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں سیکھتا؟ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو تمہارے لیے روک رکھیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی کہ جب ان کو چھوڑو شکاری کتوں کو یا شکاری جانوروں کو تو اس وقت اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اگر اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو چھوڑا ہے تو پھر تم اس میں سے کھا سکتے ہو۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ آج کا لیسن اتنا ہی کافی ہے، دوبارہ جیسے انشاءاللہ اسی لیسن کو مزید دیکھیں گے اور جو شکاری کتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔